اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زین وائس چینل کی جانب سے تمام معزز سامعین کو السلام علیکم۔ دوستو، آج جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ ایک ایسے بادشاہ کا واقعہ ہے جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 1000 سال پہلے پیدا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 1000 سال بیشتر یمن کا بادشاہ طبی اول حمیری تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی سلطنت کے دورے کو نکلا، 12,000 عالم اور حکیم اور 1,32,000 سوار اور 1,13,000 پیادہ اپنے ہمراہ لیے، اور اس شان و شوکت سے نکلا جہاں بھی پہنچتا اس کی شان و شوکت شاہی دیکھ کر مخلوق خدا چاروں طرف سے نظارہ کرنے کے لیے جمع ہو جاتی تھی۔ یہ بادشاہ جب دورہ کرتا ہوا مکہ معظمہ پہنچا تو اہل مکہ سے کوئی اسے دیکھنے نہ آیا۔ بادشاہ حیران ہوا اور اپنے وزیر اعظم سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا، اس شہر میں ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں، اس کی اور اس کے خادموں کی جو یہاں کے باشندے ہیں تمام لوگ بے حد تعظیم کرتے ہیں، اور جتنا آپ کا لشکر ہے اس سے کہیں زیادہ دور و نزدیک کے لوگ اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں اور یہاں کے باشندوں کی خدمت کر کے چلے جاتے ہیں، پھر آپ کا لشکر ان کے خیال میں کیوں آئے؟ یہ سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور قسم کھا کر کہنے لگا، میں اس گھر کو گرا دوں گا اور یہاں کے باشندوں کو قتل کروا دوں گا۔ یہ کہنا ہی تھا کہ بادشاہ کے ناک، منہ اور آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو گیا اور ایسا بدبودار مادہ بہنے لگا کہ کوئی اس کے پاس بیٹھنے کو تیار نہ تھا۔ اسی مرض کا علاج کیا گیا مگر افاقہ نہ ہوا۔ شام کے وقت بادشاہ کے ہمراہ علماء میں سے ایک عالم ربانی تشریف لائے اور نبض دیکھ کر فرمایا، مرض آسمانی ہے اور علاج زمین کا ہو رہا ہے۔ اے بادشاہ، آپ نے اگر کوئی بری نیت کی ہے تو فوراً اس سے توبہ کر لیجئے۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں بیت اللہ شریف اور خانہ کعبہ کے متعلق اپنے ارادے سے توبہ کی۔ توبہ کرتے ہی اس کا وہ خون اور مادہ بہنا بند ہو گیا، اور پھر صحت کی خوشی میں اس نے بیت اللہ شریف کو ریشمی غلاف چڑھایا اور شہر کے باشندوں کو 7 اشرفییں اور 7 ریشمی جوڑے نظر کیے۔ پھر یہاں سے چل کر جب مدینہ المنورہ پہنچا تو ہمراہ علماء نے جو کتب سماویہ کے عالم تھے وہاں کی مٹی کو سونگا اور کنکریوں کو دیکھا، اور نبی آخر الزمان کی ہجرت گاہ کو کی جو علامتیں انہوں نے پڑھی تھیں اس کے مطابق اس سرزمین کو پایا، تو انہوں نے مل کر عہد کر لیا کہ ہم مر جائیں گے لیکن کبھی بھی اس سرزمین کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اگر ہماری قسمت نے یاری کی تو کبھی نہ کبھی جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف لائیں گے ہمیں بھی زیارت کا شرف حاصل ہوگا، ورنہ ہماری قبروں پر تو ضرور کبھی نہ کبھی ان کی جوتیوں کی خاک اڑ کر پڑ جائے گی، اور وہ خاک بہت ہی مقدس ہوگی جو ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے ان عالموں کے لیے 400 مکان بنوائے اور اس بڑے عالم ربانی کے مکان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ایک 2 منزلہ عمدہ مکان تیار کروایا اور وصیت کی کہ جب آپ تشریف لائیں تو یہ مکان آپ کی آرام گاہ ہوگی، اور ان 400 علماء کو کافی مالی امداد کی اور کہا، تم ہمیشہ یہیں رہو، اور پھر اس بڑے عالم ربانی کو ایک خط لکھ کر دیا اور کہا، میرا یہ خط نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دینا، اور اگر زندگی بھر تمہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا موقع نہ ملے تو اپنی اولاد کو وصیت کر دینا۔ نسل در نسل یہ خط چلتا رہا حتیٰ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ یہ کہہ کر بادشاہ وہاں سے چل دیا۔ وہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 1000 سال بعد پیش ہوا۔ کیسے ہوا اور خط میں کیا لکھا تھا؟ آگے شروع کرنے سے پہلے آپ سے میری گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس خط کا مضمون یہ تھا، طبی اول حمیری کی طرف سے شفیع المذنبین سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اے اللہ کے حبیب، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، اور میں آپ کے دین پر ہوں۔ پس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا، اور اگر زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمانا اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کرنا۔ میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کی آمد سے پہلے ہی آپ کے ہاتھ بیعت کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ شاہ یمن کا یہ خط نسل بعد نسل ان 400 علماء کے اندر جان کی حیثیت سے محفوظ چلا آیا، یہاں تک کہ 1000 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان علماء کی اولاد اس کثرت سے بڑی کہ مدینہ کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، اور یہ خط دست بدست وصیت کے ساتھ اس بڑے عالم ربانی کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا، اور آپ نے وہ خط اپنے غلام، جو آپ کے خاص غلام تھے، ان کا نام ابو لیلی تھا، انہوں نے اپنی تحویل میں رکھا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ پہنچے اور مدینہ منورہ کی الوداعی گھاٹی سنیات کی گھاٹیوں سے آپ کی اونٹنی نمودار ہوئی، اور مدینہ کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا کا استقبال کرنے کے لیے جوگ در جوگ آ رہے تھے۔ کوئی اپنے مکان کو سجا رہا تھا، کوئی گلیوں اور سڑکوں کو صاف کر رہا تھا، کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا، اور سب یہی اصرار کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف فرما ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، جس گھر میں وہ ٹھہرے گی اور بیٹھ جائے گی میں وہیں قیام گاہ ہوگی۔ چنانچہ جو 2 منزلہ مکان شاہ یمن نے حضور کی خاطر بنوایا تھا، وہ اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی تحویل میں تھا۔ اسی میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی جا کر ٹھہر گئی۔ لوگوں نے ابو لیلی کو بھیجا کہ جاؤ حضور کو شاہ یمن کا خط دے آؤ۔ جب ابو لیلی حاضر ہوئے تو حضور نے اسے دیکھتے ہی فرمایا، تو ابو لیلی ہے؟ یہ سن کر ابو لیلی حیران ہو گیا۔ حضور نے پھر فرمایا، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ شاہ یمن کا جو خط میرا تمہارے پاس ہے لاؤ مجھے دو۔ چنانچہ ابو لیلی نے وہ خط دیا اور حضور نے پڑھ کر فرمایا، صالح بھائی تبی کو آفرین اور شاباش۔ تو دوستو، میرا آج کا واقعہ آپ کو کیسا لگا مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔